إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ خود اپنی کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ پروردگار عرش پر مستوی ہو گیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی اتباع کو، پیروی کو اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم قرار دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ بیان، ساری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے یہ بیان قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جاری کر دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روک دے، منع کر دے، رکنے کو کہیں، تم اس چیز سے رک جاؤ۔ حاضرین جمعہ، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے، خصوصاً امت محمدیہ کے لیے اگر کسی شخص کو آئیڈیل، نمونہ، نموذج بنایا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی شخصیت ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، آپ کا کردار ہے کہ جسے اپنی زندگی میں ڈھالا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین نمونہ، نموذج اگر کسی کی سیرت یا کسی کی زندگی یا کسی کی شخصیت یا کسی کا کردار نموذج ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کا واضح بیان ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ دے، مومنین کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کو اختیار کر لے، نولیہ ما تولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس جانب پلٹے گا
ہم اسے اسی جانب پلٹا دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم اور اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ جہنم ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے. یہ خود قرآن کا بیان ہے کہ جہنم ٹھہرنے کی جائے مقام بنانے کی سب سے بری جگہ ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ بات بیان فرما دی کہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح ہو چکی ہے اور ہمیں اس کے اندر اپنا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ہمیں مومنین کی زندگی کو دیکھنا ہوگا, مومنین کے راستے کو دیکھنا ہوگا کہ مومنین کس راستے پر چلتے تھے, مومنین کس راستے پر چلتے تھے. کیونکہ جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے مومنین کی راہ چھوڑ دی اور اپنے ٹھکانہ انہوں نے جہنم کو بنا لیا. اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی. تو یاد رکھیں اس باب میں مومنین کی راہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا کہ مومنین کی راہ. تو یہ مومنین کی راہ کس کی راہ ہے, کن مومنین کا ذکر ہے یہاں پر؟ یہاں پر مومنین سے مراد وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہاں پر مومنین سے مراد وہ ہیں جو صحابہ کے شاگرد تھے, یعنی تابعین رحمہم اللہ. یہاں پر مومنین سے مراد وہ ہیں جو تابعین کے شاگرد تھے, یعنی اتباع التابعین رحمہم اللہ. اور یہاں پر مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح العقیدہ سلف صالحین کے منہج پر سمجھتے ہیں. صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور صحیح العقیدہ سلف صالحین, یہ جس راہ پر چلے اسی راہ کا نام مومنین کی راہ ہے. یہ جس راہ پر گامزن تھے اسی راستے کا نام مومنین کا راستہ ہے. تو حاضرین گرامی, ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد ہمیں اپنا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کیے ہوئے اس دین پر اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو مومنین کا راستہ تھا. وعدے بیان میں اگر کہہ دوں تو ہمیں اسی راہ پر چلنا ہوگا جس راہ پر سلف صالحین چلے, صحیح العقیدہ سلف صالحین چلے. آج اس جمعہ کے خطبے میں ہم یہی جانیں گے کہ آخر وہ کون سے دلائل تھے جن کے پیرو سلف صالحین, جن کے پیرو سلف صالحین تھے, ہم انہیں جانیں گے. سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ ان کے دلائل کو جاننے سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کن کن چیزوں سے محفوظ رکھا. اسلاف نے دین پر عمل کرنے کے لیے کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, یہ بات جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھیں, دو بیماریاں ہیں جس نے اس امت محمدیہ کو تباہ و برباد کر دیا. دو بیماریاں ہیں جس نے اس امت محمدیہ کا امت محمدیہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. دو بیماریاں ہیں. سب سے پہلی اور ضروری بیماری عقل پرستی کی بیماری ہے. جب لوگ منہج سلف کو چھوڑ کر, مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اپنے عقل کی بنیاد پر دین سمجھنے لگے تو پہلا اختلاف دین اسلام میں برپا ہوا, پہلا اختلاف مسلمانوں کے درمیان برپا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی, اگر دین رائے کی بنیاد پر ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کرنا بہتر ہوتا موزے کے اوپر مسح کرنے سے. موزوں پر مسح کرنے کا
آپ کو معاملہ معلوم ہوگا کہ اگر مقیم ہے تو اس کے لیے 24 گھنٹے تک کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد موزے چڑھا لے، موزے پہن لے، تو پھر اسے ہر وضو کے وقت پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس طریقے سے سر پہ مسح کیا جاتا ہے اسی طریقے سے موزے کے اوپری حصے پر اگر وہ مسح کر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اجازت مسافر کے لیے 3 دن کی ہے، مسافر کے لیے 3 دن کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دین میں آسانی بتلائی کہ وضو اگر بار بار کرنا مشقت ہے، موزے پہن چکے ہیں تو اس پر کس طریقے سے مسح کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اور عقل یہاں پر یہ ہے کہ موزہ سب سے زیادہ گندا کس حصے میں ہوتا ہے؟ نیچے کے حصے میں، اور مسح کہاں کرنا ہے؟ اوپر کے حصے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو موزے کے اوپر مسح کرنے سے بہتر تھا کہ کہاں مسح کیا جائے؟ موزے کے نیچے کے حصے میں۔ کیوں؟ چلتے ہیں تو تلووں پر ہی گندگی لگتی ہے، تو تلوے کا جو حصہ ہے اس کو صاف کرنا زیادہ بہتر ہوتا اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، لیکن دین عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، اسی لیے یہ حکم ہوا ہے کہ کہاں پر؟ علی ظہورہما، موزوں کے اوپر مسح کیا جائے، موزوں کے اوپر مسح کیا جائے۔ اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دین کے اندر عقل پرستی کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، دین کے اندر عقل پرستی کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بعض الناس نے اس دین میں اپنے عقل کو ٹھوسنے کی کوشش کی۔ پہلا جو فرقہ بنا خوارج کا فرقہ بنا، پہلا جو فرقہ بنا خوارج کا فرقہ بنا، انہوں نے دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقے، مومنین کے طریقے کو چھوڑ دیا، عقل کی بنیاد پر قرآن سمجھنے گئے اور یہ نعرہ لے کر تمام مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا، یہ بات انہوں نے اٹھائی اور مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔ صحابہ کو حتیٰ کہ کفر کے فتوے انہوں نے ڈال دیے، رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہوں نے کفر کے فتوے ڈال دیے۔ لیکن اسلاف عقل پرستی سے بہت دور تھے، اسلاف عقل پرستی سے بہت دور تھے، ان کے اندر یہ بیماری نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے ان کے راستے کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا راستہ اپنانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلاف دوسری بیماری جس سے امت تباہ و برباد ہوئی، دوسری بیماری جس کی وجہ سے امت فرقہ واریت میں بٹ گئی، دوسری بیماری جس کی وجہ سے امت کے اندر ایک دوسرے کے لیے تعصب و نفرت پیدا ہوئی، وہ ہے تقلید، وہ ہے تقلید۔ قبول القول الغیر، قبول قول الغیر بغیر حجت، غیر نبی کی بات کو لینا بغیر کسی حجت کے، یعنی اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اس قابل بنانا کہ اس کی بات ہمارے لیے دین میں بطور حجت ہوگی، اس کی بات ہمارے لیے دین کے اندر بطور حجت ہوگی۔ اور جب یہ فتنہ 4 صدی ہجری میں آیا تو لوگ تقلید کی بنیاد پر بڑھ گئے۔ پہلے دین اسلام ایک تھا، لیکن جیسے ہی یہ تقلید کی بیماری امت محمدیہ کے اندر پنپنے لگی، لوگ 4 فرقوں میں بٹ گئے، کوئی حنفی تو کوئی شافعی تو کوئی مالکی تو کوئی حنبلی ہو گیا۔ ما قبل اسلاف میں اس کا کوئی چندہ ذکر نہیں، ذرہ برابر بھی اس کا ذکر نہیں ہے اسلاف کے اندر، حتیٰ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس بیماری سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ سنن الکبریٰ بیہقی کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں کہ لا تقلدوا دینکم الرجال. صحابی رسول کی نصیحت ہے لوگوں کو کہ لوگوں اپنے دین میں کسی آدمی کی تقلید نہ کرنا، حنفی نہ بننا، مالکی نہ بننا، شافعی نہ بننا، کسی ایک امام کے مقلد ہو کر نہ رہ جانا. یہ صحابی کی نصیحت ہے رضی اللہ عنہ. اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اغدو عالما، یا تو جانکار بنو، او متعلما، یا پھر متعلم طالب علم سیکھنے والا بنو. ولا تغدو امعا، امعا مت بنو، امعا یعنی مقلد. تاج العروس یا پھر القاموس الجدید یا القاموس الوحید، یہ لغت ڈکشنریاں ہیں، ان کے اندر اٹھا کر دیکھ لو. امعتن، الف میم عین اور گولتا، اس کے معنی تقلید کے ہیں، مقلد کرنے والا، تقلید کرنے والا مقلد. لہذا عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ولا تغدو امعتن، امعا یعنی مقلد نہ بنو، کسی کی تقلید کرنے والا مت بنو، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، کسی کی تقلید کرنے والا مت بنو. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. اور اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے، حسن درجے کی روایت ہے. آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اما العالم، رہا عالم کا مسئلہ، فإن اهتدى، اگر عالم ہدایت پر بھی ہے، فلا تقلدوه دینکم، تو بھی تم اپنے دین میں اس کی تقلید مت کرنا، اپنے دین میں اس کی تقلید مت کرنا. لہذا اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلاف کا جو راستہ ہے وہ دو بیماریوں سے بالکل پاک اور صاف ہے، عقل پرستی کی بیماری اور تقلید کی بیماری. عقل پرستی کی بیماری سے خوارج اٹھے، معتزلی اٹھے، جہمی اٹھے، قدری اٹھے، اور اسی طریقے سے تقلید کی بیماری سے حنفی اٹھے، مالکی اٹھے، شافعی اٹھے، حنبلی اٹھے. اور جب یہ اٹھے تو انہوں نے دین کو تباہ و برباد کر دیا، دین کو تباہ و برباد کر دیا. عقائد کے اندر انہوں نے ایسی ہلچل مچائی کہ اللہ کی پناہ، مسائل کے اندر انہوں نے ایسی ہلچل مچائی کہ اللہ کی پناہ. اگر حنفی مالکی کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تو مسجد دھو لیا کرتے، مسجد دھو لیا کرتے. حنفی اگر مالکی کی، ہندوستان کا واقعہ ہے، ہندوستان، ہمارے ہندوستان کا واقعہ ہے، آزادی سے پہلے کی بات ہے اور آزادی کے بعد کی بھی یہ بات ہے کہ جب کبھی کوئی اہل حدیث کسی حنفی کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تو اس سے پوری مسجد دھلائی جاتی. گجرات وغیرہ کے واقعات ہیں، موجود ہیں ابھی بھی. تاریخ اس سیاہی سے رنگی ہوئی ہے، حقیقت ہے. حتیٰ کہ حنفیوں اور شافیوں کے درمیان ایک دل دہلا دینے والی جنگ بھی ہوئی تھی، ایک دل دہلا دینے والی جنگ بھی ہوئی تھی. لہذا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا. اسلاف کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ آدمی ان دو بیماریوں سے دور رہے، ان دو بیماریوں سے دور رہے. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں نقل کیا ہے کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ قدری حضرات آئے، قدری حضرات آئے جن کا عقیدہ تقدیر کو لے کر بگڑا ہوا تھا. وہ آئے تو محمد ابن سیرین کے سامنے کہنے لگے ہم کچھ آیات کی تلاوت کر کے آپ کو سنائیں گے، ہم کچھ آیات کی تلاوت کر کے آپ کو سنائیں گے. تو اس پر ابن سیرین رحمہ اللہ کا جواب تھا یا تو تم اٹھ کر چلے جاؤ یا پھر میں اٹھ کے چلے جاؤں گا، یا تو تم چلے جاؤ یا پھر میں چلے جاؤں گا. ان کے جانے کے بعد محمد ابن سیرین کے شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ وہ تو قرآن مجید سنانا چاہتے تھے. کیا کرنا چاہتے تھے؟ قرآن مجید سنانا چاہتے تھے.
تو انہوں نے اس کی توضیح فرمائی کہ اگر میں ان سے آیتیں سن لیتا تو وہ آیتیں بیان کرنے کے بعد اس کا مفہوم و مطلب اپنی عقل کی بنیاد پر مجھے بتانے کی کوشش کرتے، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے ان کی کوئی ایک بات میرے دل میں رسخ کر جائے، اتر جائے، اور جس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ میرے عقیدے میں خلل بھی پیدا ہو، خلل بھی پیدا ہو۔ تو اسلاف اس قدر دوری اختیار کرتے تھے، اس قدر دوری اختیار کرتے تھے۔ جب کبھی عقل پرستی کا مسئلہ اٹھا، اسلاف میں پرزور انداز میں اس کی جو ہے سو مخالفت کی ہے۔ ابو سعید الاستخری رحمہ اللہ بڑے تابعی گزرے ہیں، بڑے تابعی گزرے ہیں، اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے شاگرد ابو طیب الحسنی روایت بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید الاسترخی رحمہ اللہ اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، سوال لے کر آیا، سوال ایک شخص لے کر آیا، پوچھنے لگا کیا گوبر اور لید سے استنجا کیا جا سکتا ہے؟ تو ہڈی سے استنجا کیا جا سکتا ہے؟ تو ابو سعید الاسترخی رحمہ اللہ نے اس شخص کو حدیث سنائی کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے جن بھائیوں کی غذا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ وہ شخص کچھ دیر بیٹھا، پھر اس نے سوال داغا کیا پانی سے استنجا کیا جا سکتا ہے؟ تو ابو سعید الاستخری رحمہ اللہ نے اسے حدیث بتائی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا کیا ہے۔ پھر وہ شخص بیٹھا، پھر اس نے سوال کیا اچھا یہ بتائیں انسان افضل ہیں یا جن افضل ہیں؟ انسان افضل ہیں یا جنات افضل ہیں؟ تو ابو سعید الاستخری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ بے شک انسان افضل ہے۔ تو پھر اس نے اس پر ایک سوال کیا اب یہ بتائیے کہ انسانوں کی غذا پانی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں پانی ہے، اور اسی طریقے سے جنات کی غذا ہڈی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہڈی ہے۔ انسانوں کی غذا افضل ہے یا جنوں کی غذا افضل ہے؟ انسانوں کی غذا افضل ہے یا جنوں کی غذا افضل ہے؟ لہذا انسان جس کی غذا افضل ہے اس سے استنجا کرنا جائز ہے، لیکن جو مفضول ہے اس کی غذا سے استنجا نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اس قسم کا اپنی عقل کی بنیاد پر سوال کیا، اپنی عقل کی بنیاد پر سوال کیا۔ ابو سعید الاستخری رحمہ اللہ کو اس کی اس عقل پرستی پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی اور اسے دبوچ دیا۔ حسن درجے کی روایت ہے، گردن پکڑ کے اسے دبوچ دیا۔ ابو طیب الحسنی جو اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں ان دونوں کے درمیان نہ آتا تو اس کا نرخرا دبا دیتے ابو سعید الاستخری۔ لہذا ان واقعات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں بھی جو لوگ گمراہ ہوئے عقل پرستی کی بنیاد پر گمراہ ہوئے، اور آج کے دور میں بھی جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ عقل پرستی کی بنیاد پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، کیا تھا اس کے اندر؟ صرف عقل پرستی، صرف عقل پرستی۔ آج انجینئر علی مرزا کا فتنہ چل رہا ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ صرف عقل پرستی۔ عقل پرستی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جاوید احمد غامدی کا فتنہ چل رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بھی صرف عقل پرستی ہے، صرف عقل پرستی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج جو فرقے بٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو دین اسلام کے اندر، یہ تقلید کی بنیاد پر بٹے ہوئے۔ حنفیوں کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر تقلید کی بنیاد پر آپ کو دو فرقے ملیں گے، ایک حنفی دیوبندی جو مدرسہ دیوبند کے مقلد ہیں، اور ایک حنفی بریلوی جو احمد رضا خان بریلوی کے مقلد ہیں۔ اور اسی طریقے سے حنفیوں کے اندر بھی پھر دو فرقے، دیوبندیوں کے اندر بھی پھر دو فرقے، حیاتی مماتی۔ پھر بریلویوں کے اندر تو کئی ایک فرقے، کوئی جامعہ نظامیہ کے ماننے والے ہیں، جو جامعہ نظامیہ کے ماننے والے ہیں وہ طاہر القادری کو نہیں مانتے، جو طاہر القادری کے ماننے والے ہیں وہ
احمد رضا خان بریلوی کو اللہ ماشاء اللہ مانتے ہیں، اور جو احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ہیں یہ تو ایسے خود سر ہیں کہ اپنے لوگوں کو ہی نہیں مانتے، اپنے لوگوں کو ہی نہیں مانتے۔ ان کے درمیان بھی لڑائیاں ہوئی، حالیہ ممبئی کا واقعہ ہے، وہ کوئی بڑی درگاہ ہے نا چشتی، اس درگاہ کے اندر رضوی اور چشتی دونوں کی بڑی گھماسان لڑائی ہوئی، حالیہ واقعہ ہے، غالباً میرا خیال ہے 1 سال قبل کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ احمد رضا کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی کا نعرہ لگا رہے ہیں، بس اسی میں لڑائی شروع ہو گئی، اسی میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لہذا دور حاضر میں بھی جو دین کے اندر اختلافات و فتنے برپا ہو رہے ہیں انہی 2 بیماریوں کی وجہ سے، انہی 2 بیماریوں کی وجہ سے، تقلید پرستی اور عقل پرستی، اور اسلاف ان 2 بیماریوں سے بالکل محفوظ تھے، اسلاف ان 2 بیماریوں سے بالکل محفوظ تھے۔ اسلاف کے ہاں حتیٰ کہ امام عامر شعبی رحمہ اللہ، بڑے تابعی گزرے، اپنے شاگرد ابن مغول کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ما حدثوک ہؤلاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذ به، اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں بتلائیں تو تم اسے لے لو، وما قالوه برأيهم، اگر یہ عقل کی بنیاد پر بات بیان کرنے لگے یا پھر اپنی رائے کی جانب تمہیں بلانے لگے فَأَلْقِهِ فِي الْحُشْ، تو ان کی بات کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تابعین نے بھی اپنے شاگردوں کو یہی بات سکھلائی، صحابہ نے تابعین کو یہی سکھلایا، تابعین نے اتباع التابعین کو یہی بات سکھلائی، اور ہمارے اسلاف کے دلائل یہی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور اجتہاد۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آخری روایت ہے، یہ روایت بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ خطبے کو ختم کیا جائے گا۔ عن شریح، قاضی شریح ایک بڑے قاضی گزرے ہیں، تابعی تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قضات کے درجے پر فائز تھے، قاضی تھے۔ کہتے ہیں ان شریح رضی اللہ تعالیٰ، شریح رحمہ اللہ سے مروی ہے ان عمر بن الخطاب كتب الیہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جانب ایک خط لکھ کر بھیجا، ایک خط لکھ کر بھیجا، اس میں انہوں نے بیان فرمایا ان جاءک شیء فی کتاب اللہ فاقض بہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کی دلیل کتاب اللہ میں ہو تو اس کے ذریعے سے فیصلہ کر لو، اور فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے اندر نہ ملے تو فَانظُرْ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاقْضِ بِهَا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور پھر فرمایا فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَانظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کی دلیل کتاب اللہ میں نہ ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہو، تو کیا کرو فَانظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تو اس مسئلے کو لوگوں کے اجماع میں ڈھونڈو، لوگوں کے اجماع میں ڈھونڈو، آیا تم سے پہلے اس پر اجماع ہوا ہے یا نہیں، دیکھو، فخذ بھی، اور اس کے ذریعے سے فیصلہ کر لو، فخذ بھی، اسے لے لو۔ پھر اس کے بعد سب سے آخری چیز، تیسری دلیل، چوتھی دلیل اسلاف کی کیا تھی، وہ یہ ہے فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہ ملے، اور وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، اور تم سے پہلے لوگوں میں اس قسم کی کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ، تو یہاں پر آخری مرحلے میں تمہیں 2 چیزوں کو اختیار کرنا ہے، 2 چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ ان شئت ان تجتہد، چاہو تو اس مسئلے کے اندر اجتہاد کر لو، ثم تقدم فتقدم، پھر اپنے رائے کے مطابق، اجتہاد کے مطابق عمل کر لو،
اور اگر نہیں تو بہتر یہ ہے کہ وَإِن شِئْتَ أَن تَتَأَخَّرْ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لِكَ. فرمایا کہ اگر مسئلہ ایسا ہو جو کتاب اللہ میں نہ ملے، سنت رسول اللہ میں نہ ملے، نہ اجماع وہاں پر موجود ہو، تو کیا کرو؟ اختیار ہے تمہارے پاس، یا تو اس مسئلے میں توقف اختیار کر لو، خاموشی اختیار کر لو، یا پھر اجتہاد کرو، یہ اجتہاد عالم کے لیے ہے، متعلم کے لیے نہیں ہے. اجتہاد عالم کے لیے ہے، متعلم کے لیے نہیں ہے. لیکن متعلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ عالم نے جس بنیاد پر اجتہاد کیا ہے ان دلائل کو دیکھے، کیونکہ اس کے اندر اس بات کی استطاعت ہے. لہذا یہ اسلاف کے دلائل ہوا کرتے تھے، انہی دلائل پر اسلاف تھے. ان کے اندر خبیث بیماریاں جس کی وجہ سے امت تباہ و برباد ہوئی ذرہ برابر بھی نہیں تھی. اسی لیے منہج سلف سب سے بہتر راستہ ہے کہ جس کا پیرو ہوا جائے، جس پر چلا جائے، جس کی نقش قدمی کی جائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأهم وأكبر. قوموا إلى صلاة.